السلام علیکم۔ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں خیالات آتے ہیں۔ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا چور ہمیشہ مالدار کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح شیطان ہمیشہ ایماندار کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ویڈیو اہل ایمان کے لیے ایک تحفہ ہے، جیسا میں نے کہا ہے نا، ایک تحفہ ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا سا دھیان سے سن رہا نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ انشاءاللہ میرے حق میں زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کا کام یہ ہے کہ اے انسان کم سے کم تو ایک بریک تو بنا لے، اپنے خیال پہ تو کنٹرول کر لے، کہیں تو خیال کا غلام نہ بن جائے بلکہ تو اپنے خیال کا مالک بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ نماز کا اولین مقصد یہ ہے کہ خیال انسان کا پاک ہو جائے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، حضور پاک فرماتے بعض لوگوں کی 1% نماز قبول ہے، بعض لوگوں کی 5% قبول ہے۔ نماز صحیح ہے، صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا اور ہے۔ مسئلہ اس کو سمجھیں، نماز صحیح ہے، شرائط پورے ہیں، فقہی وغیرہ سب بالکل صحیح ہے، وضو صحیح ہے، لیکن قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ مثلا نماز پڑھ رہا، ادھر کا خیال ادھر کا خیال، صرف 1% اللہ کی طرف خیال، وہی 1% نماز قبول ہے۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کہ ابھی نماز ہماری قبول نہیں تو نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں۔ جو نماز حضور قلب یعنی توجہ کے بغیر بھی ہو اس کا بھی فائدہ ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ وہ آپ کو مومن مسلمان بنا دیتی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اگر تو نے نماز نہیں پڑھی تو مشرک بن جائے گا، تو نجس ہو جائے گا۔ جس دن تو نے نماز نہیں پڑھی تیرا کھانا نجس ہے، تیرا پینا نجس ہے، تیرا چلنا نجس ہے، تیری بات کرنا نجس ہے، کیونکہ اللہ کا تو کھا رہا ہے مگر اللہ کی آواز پہ تو لبیک نہیں کہہ رہا۔ صلوات پڑھی محمد نماز پڑھنا بہت ضروری، ورنہ انسان مشرک ہے، نجس۔ لیکن عرض یہ کر رہا ہوں، قبول نماز قبول وہ ہے جہاں انسان کی توجہ اپنے رب کی طرف، ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں، وہ نماز قبول۔ اب کیسے کریں، کیا کریں؟ نماز میں خیالات آ جاتے، ہاں جی، بلکہ ویسے نہیں آتے، نماز میں زیادہ آ جاتے، شیطان حملہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ایک مومن تھا بیچارہ، وہ نماز پڑھتا تھا، ایک مولانا کے پیچھے نماز مولانا آہستہ آہستہ پڑھاتے تھے، اس کو اچھا لگتا تھا کہ یہی مولانا کے پیچھے نماز پڑھوں گے، آہستہ آہستہ پڑھا۔ ایک دن مولانا کو کوئی کام ہو گیا، کہیں میت ہو گئی، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ کہا مولانا آج مزہ نہیں آیا، آپ نے جلدی نماز پڑھا۔ کبھی آج ذرا مجھے جانا تھا میت میں، معاف کرنا تمہاری نماز میں نے خراب کی۔ کہ نہیں نماز تو میری صحیح ہے مولانا، میں نماز میں میری 4 دکانیں، چاروں کا حساب کرتا تھا، آج ایک کا حساب رہ گیا ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ تو سارے خیالات نماز کے وقت آ جاتے ہیں۔ اب اس سے کیسے بچیں؟ آئیے مشکل کشا کے در پہ چلتے ہیں، مشکل کشائی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھی محمد والی۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نماز میں تمہارے ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں تو مولا نسخہ بتاتے ہیں۔ کہا دیکھو یہ تصور کرو کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے یا میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، یہ آدھی بات، پوری مکمل بات سن۔ اور پھر مولا علی فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کوئی بھی خیال نہ آئے تو جو کچھ پڑھ رہے ہو نماز میں، جو کچھ پڑھ رہے ہو، سورہ الحمد، سورہ قل هو اللہ احد، سبحان اللہ، اس کا دل میں ترجمہ کرتے چلے جاؤ، پھر ادھر ادھر کا خیال نہیں آئے گا۔ تم خدا سے بات کر رہے ہو، اب کہا اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو دل میں کہو میرے اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے عالمین کے رب کے لیے۔ یہاں ذرا دیکھ عالمین کتنا بڑا ہے اور تو کتنا چھوٹا ہے۔ 18,000 عالم ہے، ہزاروں نظام ہائے شمسی ہیں، ہمارا نظام شمسی ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اور اس ہمارے نظام شمسی میں زمین جو ہے ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، اور پھر جو زمین ہے 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے، پھر جو 1 حصہ زمین ہے اس میں ہزاروں شہر ہیں، کئی 100 ملک ہیں، اور ان ہزاروں شہروں میں ایک ملک ایران چھوٹا ہے، اور اس ایران بھی بہت بڑا ہے، اور اس ایران کو اگر دیکھیں تو کم ایک نقطہ ہے، اور اس کم میں اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہم ایک چھوٹا نقطہ ہے، یعنی خود کو آپ 1000 مرتبہ تقسیم کریں تو ہم ایک چھوٹے نقطے کے برابر ہیں، اور بات کس سے کر رہے ہیں؟ جو عالمین کا رب ہے۔ آپ نے دیکھا ہم کچھ بھی نہیں، ایک نقطے کے برابر نہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ جو کائنات کا رب ہے۔ عزیزان گرامی یہ سعادت ہے، یہ عزت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اگر خدا اجازت نہ دیتا کون خدا کی دربار میں آ کے اس طرح سے خدا سے بات کرتا؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں اے خدا تو نے بندوں پر کتنا کرم کیا، جب کوئی بندہ چاہے تجھ سے بات کر سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ اگر تو اجازت نہ دیتا، کسی میں طاقت نہ ہوتی، کسی میں جرت نہ ہوتی۔ یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا اس طرح سے جب نماز پڑھتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ توجہ اپنے مالک کی طرف ہوگی، توجہ اپنے رب کی طرف ہوگی۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ آئیے ایک دوسرا نسخہ، دوسرا فارمولہ سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کرتا ہوں کہ کس طرح سے نماز میں ہماری توجہ اپنے رب کی طرف، ادھر ادھر کا خیال نہ آئے تو کیا ہوگا؟ فرمایا 2 رکعت نماز کوئی پڑھ کر دکھائے تو کیا ہوگا؟ جنت اس پر واجب ہوگی اگر ادھر ادھر کا خیال نہ آئے۔ کوشش کریں کہ ہماری نمازوں میں ترقی ہو۔ اس کے بعد جب نماز میں ہم نے حالت مراقبہ یعنی توجہ، خود کو خدا کی دربار میں سمجھنا سیکھ لیا تو عام حالات میں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آئیے پیغمبر خدا کا نسخہ سنیں۔ پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب بھی نماز پڑھو، جب بھی نماز پڑھو، یہ سمجھ کے نماز پڑھو کہ یہ میرے زندگی کی آخری نماز۔ مجلس کے لیے بھی یہی ہے، جب بھی مجلس سنو سمجھو کہ یہ میرے زندگی کی آخری مجلس ہے۔ زیارت کے لیے بھی یہی ہے، جب بھی زیارت کے لیے جاؤ سمجھو کہ یہ میرے زندگی کی آخری زیارت۔ دعا کے لیے بھی یہی ہے، جب بھی دعا پڑھو یہ میرے زندگی کی آخری دعا ہے۔ فرمایا پیغمبر خدا نے جب بھی نماز پڑھو سمجھو یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور کیا تصور کرو؟ فرمایا جب تکبیرۃ الاحرام کہو اللہ اکبر تو سمجھو کہ پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، اور ملک الموت نے بس اتنی اجازت دی ہے کہ نماز میں ختم کر لوں گا ملک الموت میری روح کو قبض کر دے گا۔ یعنی پیچھے ملک الموت کھڑے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں جیسے نماز ختم میری زندگی ختم۔ فرمایا جو مصلی بچھایا ہے یہ تصور کرو یہ مصلی نہیں، یہ پل صراط ہے جس پہ کھڑا ہوں۔ مصلی کیا ہے؟ پل صراط۔ پل صراط یعنی نیچے جہنم ہے اور وہاں سے گزرنا ہے۔ اگر کسی جہنمی پر بھی ہم نے ظلم کیا ہے اس کا پہلے حساب دینا ہے، پھر جنت میں جانا ہے۔ اگر ہماری کوئی خطا ہے، اگر کوئی ہم نے حق ادا نہیں کیا تو ہم گر سکتے ہیں۔ یعنی مصلی پل صراط، پل صراط یعنی اپنے سارے زندگی کے گناہوں کو یاد کرو۔ فرمایا سیدھے ہاتھ پہ تصور کرو کہ اللہ کے پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 معصومین تیری نماز کو دیکھ رہے ہیں، اور الٹی طرف لیفٹ سائڈ بائیں طرف یہ تصور کرو کہ سارے فرشتے تیری عبادت کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، اور اوپر سے تیرا رب تیری نماز کو دیکھ رہا ہے اور سامنے جنت تیرے انتظار میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، پیارا سا لائک اور کمنٹس کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو اور بنا کے ہوں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یا علی السلام۔